لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اور محشر میں بھی اس شان سے جائیں گے منور، رکھے ہوئے کاندھے پر چٹائی تیرے در کی، رکھے ہوئے کاندھے پر چٹائی تیرے در کی۔ رب ذوالجلال خالق کائنات، مالک کائنات، راز کی کائنات کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج جامعہ مسجد رضائی الہی کے اندر حضور تاجدار امام الانبیاء کا پاک ذکر محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال جن دوستوں نے، بھائیوں نے مل کے یہ حضور کا پاک ذکر سجایا، خالق اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور محفل پاک کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہم کرتے ہیں۔ میں اپنے عنوان سے قاری صاحب کو صدا دیتا ہوں، قاری القرآ، فخر القرآ، استاد الحفاظ، محترم مقام عزت امام جناب قاری محمد عباس عطاری قادری، آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور رب ذوالجلال کے پیارے کلام سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے بولو، نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ رسالت، باواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب قاری محمد عباس عطاری صاحب بارگاہ رب ذوالجلال میں آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم۔ يا
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پڑھنے سے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قاری صاحب کی فرمائش پر درود اہل بیت آپ صاحب نے مل کے پڑھنا ہے. اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی آسان انداز میں جناب قاری محمد عباس اتاری قادری بارگاہ رب ذوالجلال میں آیات بینات سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرما رہے تھے اس محبت اور عقیدت کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ نے سماعت بھی کیا قرآن پاک تلاوت سماعت بھی کی اور درود پاک جو اہل بیت کے حوالے سے خاص سمجھا جاتا ہے درود پاک بھی سماعت کیا اس محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ تمام حمد ہیں اس اللہ کے لیے تمام حمد ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا تمام حمد ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا آفاق کو آسمان سے سجایا آسمان کو ستاروں سے سجایا ستاروں کو چمک سے سجایا چمک کو دھمک سے سجایا دھمک کو زیبائی سے سجایا زیبائی کو سورج سے سجایا سورج کو سیرت سے سجایا سیرت کو انسان سے سجایا انسان کو اعمال سے سجایا اعمال کو اخلاق سے سجایا اخلاق کو ایمان سے سجایا ایمان کو
جس کی تلاوت کر رہے تھے اس قرآن سے سجایا. محبت سے بولیے سبحان اللہ, عقیدت سے بولیے سبحان اللہ, کہ اس ایمان کو قرآن سے سجایا. تو پھر کیوں نہ کہیے یہ قرآن سجا ہے تو خود اس کی روشنی نہیں, ارے ایمان کو سجایا ہے تو لا ریب قرآن سے سجایا ہے, تو اس قرآن کو سجایا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سجایا ہے. ارے اس قرآن کو سجایا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سجایا ہے, محمد مصطفیٰ سے سجایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہمارے اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں جناب محمد بابو تنویر صاحب, آپ کو خوش آمدید. ست بسم اللہ جی آیا نو. عرض کر رہا تھا, توجہ ادھر کیجئے گا, ایتھے اگے آؤ سی بھائی, اٹھ کے اگے آؤ جی, اٹھ کے آپ نے اگے تشریف لے آؤ. محفل دی رونق مناؤ, کسی ڈیرے تے نہیں آئے, حضور دے ذکر وچ آئے. تسی ذرا تھوڑے جے نزدیک ہو جاؤ, ٹیک تے تساں لائی کو نہیں, اگے ہو جاؤ. اگر لک دا مسئلہ پھر خیر ہے, جے لک دا مسئلہ پھر خیر ہے, ورنہ قریب قریب ہو جاؤ. ایک رونق مان جے, محفل دا ذوق مان جے. ماشاءاللہ ڈیرے تے نہیں آئے, کسی چودھری دے کول نہیں آئے, کسی دے کول نہیں آئے, محمد مصطفیٰ دے ذکر وچ آئے ہیں. جی زبان اجازت دین دی تے آکو ہاں سبحان اللہ, ذرا اچھی بولنا ہاں سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا کہ اس ایمان کو سجایا ہے, قرآن سے سجایا, اور قرآن کو سجایا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات سے سجایا ہے. رب تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. آواز کھولیں جس کی تھوڑی سی آواز کھولیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسیٰ آ جاؤ. مولا کہاں آ جائیں؟ فرمایا پہاڑوں پہ آ جاؤ, 40 راتیں قیام کرو. 40 راتیں قیام کرنے کے بعد جاتے ہوئے کتاب لے جانا. 40 راتیں قیام پتھروں میں موسیٰ کر کے آتے ہوئے کتاب لاتے ہیں, انہیں موسیٰ کہتے ہیں. گلی گلی جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے انہیں محمد مصطفیٰ. گلی گلی چل کے جن کے پیچھے قرآن آئے انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے مصطفیٰ نکلے ہیں, نہیں, قرآن سے مصطفیٰ نہیں نکلے, بلکہ قرآن خود مصطفیٰ سے نکلا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب مصطفیٰ کا محبوب اگر کفار کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اگر رب ذوالجلال کا محبوب اپنے صحابہ میں بیٹھتے ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے. میرا محبوب اگر زلف کو سنوارتا ہے, مصطفیٰ اگر زلف کو سنوارتے ہیں, رب اس کو بیان کرتا ہے. رب کیوں نہ بیان کرے محبوب جو رب ذوالجلال کا ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے, رب ذوالجلال نے فرمایا لا ریب فی. سننے والوں اس میں شک نہیں ہے, سننے والوں اس میں, سارے بولے نا, سننے والوں اس میں شک نہیں ہے. مولا اگر اس کتاب میں شک نہیں ہے تو جن کی تعریف کر رہی ہے, میرے اللہ نے فرمایا اگر اس کتاب میں شک نہیں ہے تو جن پر آئی ہے ان میں کیسا شک ہو سکتا ہے. یہ لا ریب ہے, محمد مصطفیٰ کی ذات بے عیب ہے. اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں اپنے عنوان سے پہلے ثنا خوان مصطفیٰ آپ کی باتوں کی نظر کرتا ہوں. ہمارے گجرانوالہ کی بہت ہی پیاری اور حسین آواز جناب محترم محمد صلاح الدین آپ تشریف لاتے ہیں. حضور آقا نعمت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرہ تکبیر. اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو آسانی دے نال ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ تکبیر. سارے ہاتھ اٹھاؤ, نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جناب محترم محمد صلاح الدین قادری آپ تشریف لاتے ہیں. حضور رب ذوالجلال کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں.
درود پاک بابا زبان پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بابا زبان پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ مل کے پڑھیں، سرور آئے گا۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا تھا، کہیں سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا شعر، ایک دفعہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاہ شانیے، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمک دلاٹ نورانی جی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں کتھے مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کی کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. آخر پہ پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کر کے چلا اجازت. چلا مل کے پڑھیں گے تو سرور آئے گا. جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. جتا جتا ایمان ہے کہ ساڑھے حامی آمینہ دے لال ہی ہوں گے. وہ ذرا میں نہ مل کے پڑھو. حامی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڑھے آمینہ دے لال ہونگے. اور جنتا نو جاوے گی سواری آپ دی. کہو سبحان اللہ. جنتا نو جاوے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ دے. کہو سبحان اللہ. جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ دے جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ دے. جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے. کہو سبحان اللہ. سانو بخشوان لئی اللہ دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے نکے نکے بال ہونگے سیداں دے سونے سونے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. اور آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی. پر مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہونگے. آخر پہ اللہ حضرت کے کلام کے دو تین اشعار پیش کر کے چلا اجازت. بڑا مشہور و معروف کلام ہے. چلا مل کے پڑھیں گے تو سرور آئے گا. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے پڑھے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محترم محمد صلاح الدین قادری بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اگلے ثنا خان مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کی نظر جناب محترم محمد اسامہ قادری آپ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ دوران ناز شریف ہمارے مہمان جناب محترم حاجی فیض الحق قریشی صاحب ہمارے سٹیج کی زینت بنے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب محترم بابو تنویر صاحب آپ بھی ہمارے سٹیج کی زینت ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اس محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ بھئی ایڈا ٹھنڈا مجمع تو پورے ربیع الاول چ نظر نہیں منوں آیا جننے کو ٹھنڈے تسی بول دے ہو پہ ٹھنڈ آئی نہیں ایڈی۔ ہاتھ چکو ہاں جدے ہاتھ نال نے اللہ دی وحدانیت نو بیان کرو۔ نعرہ تکبیر۔ آدھے بھی آتے آدھے تھلے نے کچھ شرماندے نے پہ شاید پرچہ پرچہ ساڑھے تے ہو جائے نہیں جی وحدانیت دا اعلان ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ایک ہی تو نعرہ ہے نعرہ تکبیر۔ یہ نعرہ ادھر بھی لگتا تھا لیکن فرق کون سے نعرے میں ہوتا تھا؟ یہ نعرہ ہے نعرہ رسالت۔ بول سنی ماں کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا زہرا دا حسنین دا نانا او بابا زہرا دا حسنین دا نانا جو بھی چوکھٹ سے ان کے مانگنے والے ہوں گے جو بھی چوکھٹ سے ان کی مانگنے والے ہوں گے وہی لوگ زمانے سے نرالے ہوں گے اور پوچھا دو دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کلمہ شریف سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا تمام حضرات مل کر پڑھیں انشاءاللہ سرور آئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل حسبی ربی جل ما فی قلبی
نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ تے اللہ دے پاک کلام اللہ دے پاک کلام قرآن دت وکھرا ہے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ سب کے سماعت کی نظر کروں گا معصومیت کا حالات کیا جی سبحان اللہ معصومیت کا حالات بچپن میرے نبی کا معصومیت کا حالات بچپن میرے نبی کا پھولوں سے بھر کے اجلا پھولوں سے بھر کے اجلا بچپن میرے نبی کا بچپن میرے نبی کا سب اچھی عادتوں سے پر نور اور مزین سب اچھی عادتوں سے پر نور اور مزین سچائی کا حوالہ بچپن میرے نبی کا بچپن میرے نبی کا معصومیت کا حالات بچپن میرے نبی کا اور
اور شیما کی اور انیسا کی چاہتوں کا مرکز شیما کی اور انیسا کی چاہتوں کا مرکز بادل محبتوں کا بچپن میرے نبی کا بچپن میرے نبی کا معصومیت کا حالات بچپن میرے نبی کا آخری کلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محترم محمد عمر ہاشمی آپ تشریف لاتے ہیں، حضور آقا نعمت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب محترم محمد عمر ہاشمی بارگاہ رسالت معاب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر تخت نشیں ہے۔ تمامی احباب آگے آ جائیں، بسم اللہ کر کے بچوں کو آگے بٹھایا ہے۔ یہ محفل کا نظام ایسے نہیں چلتا ہے، کوئی بھی محفل ہو بچوں کو آگے بٹھایا آپ نے۔ محلے داروں کو سے گزارش ہے آگے آئیں، سارے آئیں، آگے آئیں، بسم اللہ کریں۔ ایسے کوئی محفل نہیں ہوتی یار، کوئی آگے آئیں، بسم اللہ کریں، آگے آ جائیں، آ جائیں، بچوں کو پیچھے کریں، بسم اللہ کریں، پیچھے ہو کے بیٹھو، چلو چلو اٹھو، سارے محفل کا نظام خراب کر دینے کا۔ وہ سے پیچھے بیٹھو سارے، قاری صاحب کتنے نے؟ بسم اللہ کر کے پورا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر تخت نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان جبریل امی ہے۔ اللہ مرحبا 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 زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ رکتے ہیں یہاں آ کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں یہاں آ کر قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اس کوچے سے آگے
نہ زماں ہے نہ زمیں ہے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہے بے چین ہے بے چین ہے آنکھیں میری بے تاب جبیں ہے، بے تاب جبیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ محمد عمر بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ دیکھیں میلاد شریف ہے، حضور کی ذکر کی محفل ہے، محبت سے عقیدت سے خوش ہو کر جملہ اچھا لگے تو محبت سے سبحان اللہ بولا کرے۔ اس کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ سارے بولو نا، یا اللہ سارے بولو، یا اللہ تو پاک ہے۔ تو کیسا سمجھتے ہیں جب اللہ کو ہم پاک کہیں گے تو اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا؟ مولا تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، خالق تو پاک ہے، ساری کائنات کا مالک مختار تو پاک ہے۔ جب ہم اس کو پاک کہہ رہے ہیں تو مصطفیٰ کے نلین کا صدقہ، حضور کے نلین کا صدقہ رب رحمتوں کی بارش فرما دے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ التجائیں حضور سنتے ہیں جی۔ ہر جملے پہ آپ سبحان اللہ بولیں گے، عقیدت سے بولیں گے کہ التجائیں حضور سنتے ہیں، التجائیں حضور سنتے ہیں، جب سنائیں حضور سنتے ہیں۔ کہ التجائیں حضور سنتے ہیں، جب سنائیں حضور سنتے ہیں۔ ہم ذرہ جو آ گئے دعا کے لیے لب ہلائیں حضور سنتے ہیں، لب ہلائیں حضور سنتے ہیں۔ اور آگے مصرع سنیے گا، غم کے مارو غم نہ کرو، غم کے مارو غم نہ کرو، خدا کی قسم وہ تمہاری مسکرائیں حضور سنتے ہیں، مسکرائیں حضور سنتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آزمائیں حضور سنتے ہیں، آزمائیں حضور سنتے ہیں۔ کسی یہودی نے آ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہودی نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے گا، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اگر یہ درخت چل کے آئے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ یقین کریے، یقین مانیے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا میں کرتا ہوں، فرمایا نا نا میں کیوں بولوں، تو جا کے اسے کہنا وہ مدینے کا تاجدار بلا رہا ہے، درخت خود ہی آ جائے گا۔ کہ التجائیں حضور سنتے ہیں۔ یہودی نے جا کے کہا تھا وہ مدینے کے تاجدار، مدینے کے والی بلا رہے ہیں، درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑ دی، اکھیڑ کے مصطفیٰ کے قدمین میں عرض کرتا
کہتا ہے یا رسول اللہ حکم سے کرو کس طرح بلایا جائے کہ التجائیں حضور سنتے ہیں، جب سنائیں حضور سنتے ہیں، میری بات میں اگر یقین نہ ہو تو آزمائیں حضور سنتے ہیں، آزمائیں حضور سنتے ہیں۔ اشعار کافی، کلام کافی بڑا ہے، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرے کی گونج میں ثنا خوان مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کی نظر جناب حضرت علامہ مولانا محمد ذوالقرنین عطاری آپ تشریف لاتے ہیں، بارگاہ رسالت معاب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جدا ہاتھ سلامت ہے ادا بخت بلندے، نعرہ تکبیر، ہاتھ چکیا کرو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نام ہے سنی کی پہچان، یہ نام ہے مسلمان کی پہچان۔ کیوں؟ وہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ کانا نبی ہے، میں نے کہا بدبختہ وہ کانا نبی، او باشروم دے اندر او دی موت ہوئی ہے، اوہ بدبختہ تو تے مصطفیٰ دے پیشاب دے نال بھی نہیں رل سکتا، محمد پاک دی ذات نہ کہ میں رل سکنا ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے نہ گھٹا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا آل نبی اولاد علی پیر سید محمد مزمل عمر شاہ صاحب کاظمی، آپ ہماری اسٹیج کی زینت بنے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب بسم اللہ۔ کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کہیں نہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آپ دیوانے جھوم کر محفلوں میں آتے رہیں گے، ہم نعتیں پڑھتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے، تو محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کے زنگ کو، ہر چیز کے میل کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جس سے ہر چیز کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے اور دلوں کو جلا بخشتا ہے۔ کوئی لفظ خاموش نہ ہو، میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کیجئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bolo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بولو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ میرے پیارے آقا کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے 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 دو جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں اور ہاتھ خالی ہے میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے ہم جیسے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں ہم ان کو چاند جیسا بھی نہیں کہتے تم اپنے جیسا کہتے ہو چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیوں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالے ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالے ہے میرے پیارے
پیارے آقا کی شان ہی نرالی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ بتائیے، جنت دیکھی ہے کسی نے؟ شاعر کہتا ہے میں نے دیکھی ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بھی بتائیے نا وہ جنت کیسی ہے، کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی پالی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھی ہے۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی پالی ہے۔ کیا ہے کہ سبز سبز گنبد ہے اور سونہری جالی ہے۔ سبز سبز گنبد ہے اور سونہری جالی ہے، میرے پیارے آقا کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے کہ آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ ارے جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، لگے جہاں میلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی پالی ہے، میری دیکھی پالی ہے۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی پالی ہے، وہ سبز سبز گنبد ہے اور سونہری جالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام محفل سے جا کر بیٹھے تھے، جماعت کی گروہ میں بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ میری امت کے 70 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جو بلا حساب کتاب۔ عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں تو ان میں سے کھڑے ہو گئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے کے یا رسول اللہ یہ جو 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے نا ان میں مجھے بھی شامل کر دیں، ان میں مجھے بھی شامل کر دیں۔ عقیدہ دیکھے صحابی کا، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا اے صحابی مجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ، میرے سامنے شرک کر، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جاؤ عکاشہ میں تمہیں ان 70,000 میں شامل کر دوں۔ ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں لیکن ہم گناہگاروں کو وہ اپنے رب سے بخشوائیں گے، ہم گناہگاروں کو وہ اپنے رب سے بخشوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، موا کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار کہہ دیجئے سبحان اللہ، جس کو پیار ہے وہ تو بولے سبحان اللہ جی۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار نعرہ رسالت یا رسول اللہ کو اٹھا کر ذرا بولے نعرہ نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا آنکھوں کو اٹھا کر بولو مرحبا گج بج کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے کہا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا کچھ جھومے اور بولے بھی خوش قسمت ہے وہ اور حضور کی آمد پہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں حضور کی آمد پہ کون کون جھوما تھا جب حضور کی آمد ہوئی نا تو کعبہ کیا کر رہا تھا جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کیا کر رہا تھا جب حضور کی آمد ہوئی تو وہ کعبہ کہہ رہا تھا آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا اور جھوم جھوم کے کہہ رہا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے پل بت گرے پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ سب جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد سردار کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے بلائے ہوئے مہمان منڈی باولدین سے جناب حضرت علامہ مولانا حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، آل نبی، اولاد علی، پیر سید محمد مزمل عمر شاہ صاحب کاظمی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مہمان ہیں، استقبال کیجئے محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرے کی گونج میں مائک شاہ صاحب کے حوالے کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر،
ذرا کوشش فرماؤ ہاں جے اگر سیانے سیانے بندے اگے آ جاؤ تے اے بچے ذرا پیچھے ہو جان، کوئی قرآن و حدیث دی گل ہوے، کوئی پتہ چلے کی بیان ہونا ہے، ہاں جی اے بچے تھوڑے پیچھے اٹھو نا، ذرا ہمت کرو، اٹھ کے اگے آؤ، ذرا آؤ جی، چھڈو اپنی اپنی جگہ، اگے آؤ، آجو آجو، شاباش، اگے تشریف لے آؤ، اے بچے پیچھے ہو جان، سیانے سیانے بندے اگے آؤ، ذرا آؤ جی، محفل وچ آ کے پھر لوک لوک کے بہنا کی فائدہ، اگے آؤ، کوئی قرآن و حدیث دی گل سنیے، آؤ اگے اٹھ کے محبت دے نال، پیار دے نال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کوئی گل نہیں، تسی ایتھے رکھو تو میں بھی ایتھے رکھاں گا، نعرہ رسالت، جدہ گلہ ہے وے، جدی زبان ہے وے، مصطفیٰ دے نام واسطے بولے ہاں، نعرہ رسالت، تے جے ہاتھ بھی سلامت ہے تے ہاتھ بھی چکو ہاں، نعرہ رسالت، کٹ جائے وہ ہاتھ جو کسی غیر کے لیے بولے، سلامت رہے ہاتھ جو مصطفیٰ کے لیے بولے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔